وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى پھر سے پڑھیں دھیان سے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ اور اگر تم ان کو طلاق دے چکو، من قبل ان تمسوهن اس سے پہلے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا. اب پیچھے آیا نا کہ ابھی تم نے ہاتھ نہیں لگایا، تب اس کی وضاحت آ رہی ہے. تو پھر کیا کرو؟ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً مہر مقرر کر دیا تھا. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تو آدھا مہر دینا ہوگا جو تم نے مقرر کیا. ابھی میں تینوں چاروں صورتوں کو الگ الگ بتاؤں گی، اس لیے ڈونٹ وری، ابھی لفظوں پر ہی غور کریں. اِلَّا أَن يَعْفُونَ مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں. وہ کیا معاف کریں گی؟ ہم کچھ بھی نہیں لیتے. جب ہم آئے نہیں اس کے گھر میں اور کوئی فائدہ نہیں کسی کو پہنچایا، تو پھر اس نے اگر مہر مقرر بھی کیا تھا تو جانے دو، نہیں لیتے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہنی. شوہر کہے کہ چونکہ وہ مجھ سے منسوب ہو گئی تھی، میں نے اس کے نام اتنی پراپرٹی یا اتنا مال رکھا تھا، اس کی نیت سے رکھا تھا، اب کیا آدھا کرنا، سارا ہی دے دو. یہ مراد ہے. یعنی عورت معاف کر دے، آدھا بھی نہ لے، اور مرد معاف کر دے، سارا ہی دے دے. وَأَن تَعْفُوا اور یہ کہ معاف کرو. دونوں کو کہا، دونوں دینے والے بنے. اقرب للتقوی یہ تقوی کے زیادہ قریب بات ہے. معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. اب آپ دیکھیں کہ اسلام کیا ذہنیت پیدا کر رہا ہے لوگوں میں، کیا تربیت ہے. دینے والے، درگزر کرنے والے، حق چھوڑنے والے. اور ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے، طلاق کا سبب بھی یہی بنتا ہے، دینے کی بجائے لینے پہ دھیان ہوتا ہے، اور بعد میں بھی چھیننے پہ اور جھوٹے الزام لگا کر بھی چھیننے جھپنے پر توجہ ہوتی ہے. یعنی اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں دین کی، لیکن چونکہ دین پتہ ہی نہیں، اس لیے عمل کہاں سے کریں گے. مزید تاکید، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلا کرتے رہو. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بے شک اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. یعنی سب معاملے اللہ کے سامنے ہیں، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں. یعنی اگر انسان کو یہ یاد رہے نا کہ سب کچھ اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے،
تو پھر انسان دینے والا ہی بنے، معاف کرنے والا ہی بنے، کیونکہ اس کا بدلہ اور جزا وہ کہاں سے لے گا؟ اپنے رب سے لے گا۔ اب آپ دیکھیں 4 صورتیں ہیں مہر کی ادائیگی کی۔ نمبر 1 نکاح ہوا، نہ مہر مقرر نہ خلوت، تو اس صورت میں متع طلاق ہی کافی۔ نکاح ہوا، نہ مہر مقرر نہ خلوت ہوئی، تو متع طلاق ہوگا صرف۔ نمبر 2 نکاح ہوا، مہر مقرر ہے، خلوت نہیں ہوئی، تو آدھا مہر۔ نمبر 3 نکاح ہوا، مہر مقرر ہے، خلوت بھی ہوئی، تو پورا مہر۔ نمبر 4 نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں، خلوت ہوئی، تو مہر مثل۔ ٹھیک ہے، دوبارہ بولوں۔ نمبر 1 نکاح ہوا، ذرا سوچے بھی نہ، صرف لکھنے پہ توجہ نہ کریں، زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ نکاح ہوا، مہر نہیں مقرر ہوا، خلوت نہیں ہوئی، کیا ہوگا؟ متع طلاق، بس۔ ٹھیک ہے، نہیں، مہر مثل نہیں ہوگا یہاں۔ مہر مثل اس وقت ہوگا کہ جب خلوت ہو گئی تھی لیکن مہر مقرر نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا لیکن خلوت نہیں ہوئی، کتنا مہر ہوگا؟ آدھا۔ نمبر 3 نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، خلوت بھی ہوئی، تو کتنا مہر؟ پورا۔ نمبر 4 نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا لیکن خلوت ہوئی، مہر مثل۔